السلام علیکم دوستوں، روزانہ کربلا کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں لے کر کے آیا ہوں حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ۔ جی ہاں دوستوں، حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ جسے سن کر کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی عباس علمدار کی شہادت کے بعد اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر سبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ اور کیا میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہونے لوٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعرض نہ کریں گے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت باری نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت دے دو۔ امام حسین نے کہا کہ میں اجازت دوں تو کس طرح، اور نہ دوں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ چنانچہ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی پڑی۔ چنانچہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑوں سے لگائے فولادی ٹوپی پر سوار کیا اور اسلحہ اپنے دستے مبارک سر پر رکھی اور کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے عقص سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ چنانچہ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے طیبہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ شیر نے صف ادا کی طرف نظر کی تو ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رز پڑھنی شروع، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں اور میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ چنانچہ شہزاد علی وقار نے جس وقت یہ رز پڑھی ہوگی، میدان کربلا کا ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت سے پاک نہ ہوا۔
پھر حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اے ظالموں اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، اور زور دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب و توبہ تھی کہ تنہا شیر زماں کے سامنے آتا۔ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کوئی نہ بچتا، اور یزیدی فوج کا لشکر گھٹتا چلا گیا، اور ایک ایک بار کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا، اور کبھی لشکر کے میدان اور کبھی لشکر کے سامنے چمکے تو اسے منتشر کر دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم بدرہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں گوتا لگا کر شمشیر زانی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور ہر طرف شور برپا ہو گیا، اور بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے، اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب زمین تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے برقرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غالبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا تو اس بیٹے کو پلایا جاتا۔ دستے شفقت سے چہرے گل کا گردہ غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو، اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے عدد سے کیسر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلے ہو کر حضرت علی ابا اور حضرت علی اکبر نے پکارا کہ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیز پہلوان سے کہا، بڑے سرما کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں کوئی مقابلہ میں نہ گیا تو اس نے آگے بڑھ کر خود حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو ہلاک کر دیا، اور بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے۔ اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور لگتا ہے کہ تمہارے دعوے شجاعت پر اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور تم لوگوں نے اگر یہ کام انجام دیا تو
तो मैं वादा करता हूँ कि उबैदुल्लाह बिन जियाद से तुम्हें भूसिल की गवर्नरी दिलाऊंगा। चुनांचे तारिक बख्त गवर्नरी के लालच में फर्जंदे रसूल का खून बहाने के लिए दौड़ पड़ा और सामने पहुंचते ही शबीह पैगंबर पर नेज़ा से हमला कर दिया, मगर हाशमी शेर ने कमाले हुनरमंदी से उसके वार को बेकार करके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि पीठ से निकल गया और वो घोड़े से गिर गया और शहजादे ने उसको रोंद डाला। और तारिक के बेटे उमर बिन तारिक ने जब इस तरह अपने बाप को कत्ल होते देखा तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया और दौड़कर अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। अब तारिक का दूसरा बेटा तलहा भी गालिब को मुकाबले के लिए भेजा। वो नेज़ा तान कर हमला करना ही चाहता था कि आपने उसके नेज़ा को तलवार से कलम कर दिया और फिर उसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। चुनांचे अब किसी में हिम्मत ना रही कि वो तन्हा हाशमी शेर के मुकाबिल आता। आखिर इब्ने साद ने महकम बिन तुफैल को हजार घुड़सवारों के साथ एक बारगी हमला करने के लिए भेजा। चुनांच उन बदबख्तों ने आपको चारों तरफ से घेर कर हमले करना शुरू कर दिए। आप भी बराबर जवाबी हमले करते हुए रहे और दुश्मनों को खाको खून में मिलाते रहे, लेकिन नेज़ा और तलवार की लगातार बौछार से आपका तने नाज़नीन जख्मों से चूर चूर हो गया और चमनिस्ताने फातिमा का ये फूल अपने खून से रंगीन हो गया। चुनांचे आप पुश्ते जीन से रूए जमीन पर आ गए और पुकार कर कहा, ए अब्बा जान मेरी खबरगिरी फरमाइए। चुनांचे इमाम अली मकाम घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुँचे और शहजादे को उठाकर खेमा में लाए, सर को गोद में लिया और उनके चेहरे अनवर से खून आलूद गर्दा मुबारक साफ करने लगे कि इतने में हजरत अली अकबर ने आँखें खोल दी। इमाम पाक के आखिरी दीदार से महफूज हुए, फिर आँखें बंद हो गईं और बहिश्ते बरी को रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाएगा, जहाँ भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाएगा, शहीदाने वफा का खूने नाहक रंग लाएगा, शहीदाने वफा का खूने नाहक रंग लाएगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इसी तरह के करबला के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।